میں تانوں صحابہ دے مقدر تے انہاں دے قسمت دی ایک گل سناواں۔ اج دے دور دے اندر ہر بندہ اے چاہتا ہے، دل دی تمنا ہے کہ سانو دنیا دی اس مختصر زندگی دے اندر سرور کونین دی زیارت ہو جائے، واللیل دی زیارت ہو جائے، والضحیٰ دے مکھڑے دی زیارت ہو جائے، سانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دیدار نصیب ہو جائے۔ لیکن ہندہ تے قسمت والے آنوے جے ہو بھی جائے تے ہندہ خواب دے اندر، لیکن میں قربان جاواں اپنے محبوب دے یارا دی قسمت تو کہ قربان جاواں ابو بکر دے مقدر دے قسمت تو اے جدوں بھی نگاہ اٹھان تے سامنے چہرہ میرے مصطفیٰ دا نظر آتا ہے، میں قربان جاواں عمر دی قسمت تو اے جدوں بھی اپنا اکھا چکن تے سامنے محبوب دا دیدار ہو جاتا ہے، قربان جاواں میں عثمان دے مقدر تو اے جدوں بھی اپنی اکھ اٹھاتے نے تے سامنے رخ زیبا نظر آتا ہے، قربان جاواں میں حضرت علی دی مقدر دی قسمت تو اے جدوں بھی اپنی نظر اٹھاتے نے تے سامنے میرے محبوب دا دیدار ہو جاتا ہے، میں قربان جاواں حضرت بلال دے مقدر تو اے جدوں بھی اکھ اٹھاتے نے تے سامنے رخ مصطفیٰ نظر آتا ہے، میں قربان جاواں حضرت حسن دے حسین تو میں قربان جاواں حضرت عمار بن یاسر تو میں قربان جاواں اوے گلشن مصطفیٰ دیا اے نار اے مہک دیا ہویا پھلا تو کہ جنہ پھلا نار رنگ تے علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن اینا پھلا دے وچوں اے دنیا دیا پھلا دے وچوں کسے پھل وچوں گلاب دیا خوشبوار دنیا دے باغ دیا اے پھلا دے وچوں اے کسے دے وچوں موتی دی خوشبو، کسے دے وچوں رات دی رانی دی خوشبو، کسے دے وچوں گٹے دی خوشبو، لیکن اے گلشن مصطفیٰ دے پھل نے اینا دے وچوں خوشبوواں کادیاں آؤندیاں نے، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان۔ بھائی شداد صاحب مجمع بڑا باز ہو کے، لیکن سبحان اللہ انہاں دی بڑی شلو ہے، میں قرآن دی آیت پڑھنا چاہنا ذرا اے دے تے تھوڑا جہا ذوق پیدا کرنا، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ کہتے ہیں میں انہاں دیا دلاں دے وچ ایمان مزین کر دیتا ہے، گھر بن جائے او دے وچ ٹیلاں لا دے تاکہ گھر سونا لگے، مسجد دا لنٹر پہ جائے لوکی سیلنگ کرا دے تاکہ مسجد ذرا سونی لگے۔ اے پروردگار صحابہ دے دلاں نوں کیڑی شے نال چمکایا ای، اللہ کہتے ہیں میں انہاں دے دلاں دے وچوں شرک بھی کڈ کے رکھ دیتا ہے، اور کفر بھی کڈ کے رکھ دیتا ہے، بدعات بھی کڈ کے رکھ دیتی ہے، رسومات بھی کڈ کے رکھ دیتی ہے، باقی دیا ساری چیزاں کڈ دیتی نے تے ایمان رکھ دیتا ہے۔
تشریف لے آ رہے ہو ایک مرتبہ اگر اپنا ذوق بیدار کرو تے سبحان اللہ دی چھل آوے تے اگلی گل آوے جزاک اللہ اللہ تیرے ذوق نو سلامت رکھے ابو بکر ٹھیک ہے تو ہوں اج آ گیا تو صحیح کیتا ہے کہ ٹر جا واپس وہ میرے کو وہدے نہیں پہ ہاں ماشاء اللہ اب دیکھو نا ذوق والے بندے بھی بیچ ہے تھوڑی جی ہمت کرو کہ جی ایک باری سبحان اللہ آخو تو میں اگلی گل کرا اللہ توجہ میرے معزز سامعین ایک کہڑے پھول نے میرے مصطفیٰ دے گلشن دے کہ جڑے نالے دیدار کرن تے نالے کہندے ہون گے کہ دل نبی دے مسلمان ہویا سارے ذرا ایک کاری کوئی عرض نہیں کوئی عرض نہیں مطلب آخر کے یہ تو شروع ہو گئے بھائی ایسی کوئی گل نہیں مسجد اللہ کا کار ہے ایسی اللہ کا ذکر ہی کرنے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب پڑھ لو لا شیر پڑھیا سی نا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے مکتب عشق کے انداز اللہ پاک نے سائیاں نو نہیں آکھیا کہ نماز پڑھو ٹھیک ہے نا وہ انجیل جڑے پیغامات موجود نے وہ ہے نے لیکن ساڈے اس دور دے وچ سائی نماز پڑھن آندے نے مسیح تے نہیں دسو یار نہیں پنڈ وچ ویسے سائی ہے نہیں ہے ہی کوئی تو پھر کی دسنا نہیں ایتھے وہ ہے ہی نہیں ساری مسیحے آ کے نماز نہیں پڑھتے سکھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا بولو نہیں کرتا ہندو روزے نہیں رکھتے ساڈے اسلام کے مطابق روزے کیوں اس لیے انہاں سبق ہی یاد نہیں کیتا تے جنہیں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ بولو ذرا بولو جنہیں ایک باری پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اللہ کہتے ہیں ہن نماز بھی پڑھنی پوے گی اور جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا رب کہتے
بیٹھے ہوئے نے کہ میرے محبوب نے ایک اعلان کر چھڑیا حضور فرماتے نے میرے یارو جی یا رسول اللہ فرمایا سارے تیار ہو سارے تیار ہو اچھا کوئی استاد ہوئے پروفیسر ہوئے لیکچرار ہوئے سکول ٹیچر ہوئے انہوں اپنی کلاس دا پتہ ہوتا ہے اپنی کلاس دا انہوں پتہ ہوتا ہے فلانا اسٹوڈنٹ کی کر سکتا ہے فلانا کام میں کدے کولوں لینا ہے لیکن اے میرے محبوب دی جماعت ہے سبحان اللہ میرے نبی نے اعلان کیتا کہ کسی دا نام نہیں لیا حضور فرمانے نے سارے مینوں دسو میں محمد نو دین دی سر بلندی لئی مان چاہیے کی چاہیے جنہوں دوجہ لفظ کہتے ہیں چندہ چاہیے نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا تے میرے محبوب علیہ السلام قربان جا نبی نے اجارہ سبحان اللہ قربان جا مصطفیٰ نے اجار اشارہ صحابہ نے کر کے میرے مصطفیٰ تکیا ایک محفل ہے کہ حضور نے اعلان کیتا کہ میرے محبوب دا پیارا تے دورا داماد سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ دورا داماد پتہ ہے کون ہے انہاں نو جامع القرآن کہندے نے سبحان اللہ انہاں نو حضرت عثمان کہندے نے اور انہاں نو توجہ کو جملہ عظمت عثمان دے دیتا جاواں اللہ نہ کرے کہ کسی دی بیٹی اپنے گھر وچ پریشان ہو اللہ نہ کرے تیاں اپنے گھراں خوش رہے آمین دے کہہ تیاں اپنے گھراں خوش رہے تے نبی علیہ السلام اینڈ کر کے ایک دن اپنی بیٹی دے گھر آئے حضرت ام کلثوم سیدہ ام نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے بولو حضور دیاں کنیاں تیاں نے اس مسجد جو یہ سبق یاد کر لو تو ایک کالے بھی لبن گے انہوں نے تسی دسنا ہے کہ نبی دیاں کنیاں تیاں نے چار نبی علیہ السلام اپنی بیٹی دے گھر آئے تو حضور علیہ السلام آ کے فرماندے نے میری بیٹی جی ابا جان فرمایا تی ایک گل کراں جی ابا جی پوچھو حضور فرماتے نے میری بیٹی عثمان دا تیرے نال رویہ کیسا ہے سبحان اللہ باپ نو اے نال وڈی کوئی تسلی نہیں ہوندی کہ جدوں دھی آکھے کہ ابا جان میں تے اپنے گھر بڑی خوش ہوں میں اپنے گھر بڑی راضی ہاں نبی علیہ السلام پوچھتے نے میری بیٹی عثمان دا تیرے نال رویہ کیسا ہے کہ حضرت ام کلثوم فرماندیاں نے ابا جان انہاں دا رویہ تے میرے نال بہت اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے تے نبی علیہ السلام دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے میں کہ یا رسول اللہ گل تے خوشی والی ہے تے رو پئے ہو حضور فرماتے نے کدی کدی آنسو خوشی دے بھی آ جاتے ہیں کدی کدی آنسو خوشی دے بھی آ جاتے ہیں اے خوشی دے آنسو نے اینڈ کر کے میرے نبی نے چولی چوک لے اوتھے ہی کھلوتے ہیں تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میں عثمان دے راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا میں عثمان دے راضی ہاں تو بھی کی کر راضی ہو جا اللہ کا کرنا ایسا ہوا نبی علیہ السلام دی ایک بیٹی دی وفات ہو گئی تے نبی علیہ السلام آئے آ کے کہندے نے عثمان میں اپنی دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح چ دینے دا اعلان کر سبحان اللہ اور حضرت عثمان کھڑے ہو گئے پہلے رو رہے سن حضرت عثمان پتہ کیوں رو رہے سن صحابہ نو حضرت عثمان ملن تے مل کے کہن یار زندگی موت تے اللہ دے ہاتھ وچ ہوندی ہے زندگی دا مالک کون ہے اللہ موت دا مالک کون ہے اللہ دے ہاتھ وچ مینوں دکھ اس گل دا ضرور ہے کہ میری وفادار بیوی دنیا تو ٹر گئی ہے لیکن اس کو زیادہ اس گل دا دکھ ہے کہ محبوب علیہ السلام نال میرا جڑا رشتہ سی وہ ٹوٹ گیا حضور دے گھر نال میرا جڑا تعلق سی وہ ٹوٹ گیا تے نبی علیہ السلام خود آئے حضور فرماندے نے عثمان مینوں اتوں آرڈر آیا ہے کہ اپنی دوجی دھی بھی عثمان دے نکاح چ دے دے ہن میرا ایک تواڈے تے سوال ہے جیڑا باپ اپنے داماد اور اپنے جوائی تو تنگ ہوئے وہ تے دوجا رشتہ دیندا ہے نہیں بولو نہیں وہ دوجا وہ تے پہلی چھڑان نو پیا ہوندا کہ انہاں تے پہلی میری دھی نو بڑا سایا تے نبی علیہ السلام نے دوسری دھی دتی تے تاریخی جملہ جڑا میں بیان کرنا چاہنا میرے بابو کا حضور فرماتے ہیں عثمان میری رقیہ میری ام کلثوم تیرے نکاح میں کر دیا نے مینوں قسم ہے اس رب دی
سبحان اللہ سبحان اللہ جن نے محمد کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے میریاں اگر ہوندیاں 40 بیٹیاں اللہ سبحان اللہ کنیاں 40 بیٹی اسی جانے ایک تو ایک کیڑی کیڑی گل ہوں ٹائم جمعے تے تھوڑا ہوندا ہے میں معاشرے دا کیڑا کیڑا برکات اللہ میں کئی ایسے لوگوں جاننا مینوں پتہ ہے انہاں دا کہ ہاسپٹل دے اندر دھی پیدا ہوئی ہے تے وہ نون تے دھی نوں چھڈ کے نہ سکے گویا کہ اللہ کی رحمت کو دوری اختیار کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جڑے بندے تے راضی ہوندا ہے رب اونوں اولاد کی صورت وچ پہلی بیٹی عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ پہلی بیٹی اللہ عطا کر اچھا جی نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے کہتے ہیں عثمان میریاں اگر 40